اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر درود بھیجیے گا. محمد وعلی فاتحہ. الرحمن ایک بار پھر درود بھیجیے گا. محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا. محمد رضی اللہ عنہ کا انتہائی احسان ہے, انتہائی شکر ہے. اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت سے, ان کی مودت سے سرفراز فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرمایا. ہمیں ہماری قبور میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت سے مشرف فرمایا. قیامت کے دن ان کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمایا. آخرت کے تمام مراحل میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمراہی نصیب فرمائے انشاءاللہ. وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں. محمد ہم رضی اللہ عنہ کی لطف و کرم سے اپنی پوری زندگی میں خدا کی نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں, اور بہت ساری خدا تعالیٰ کی نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ بھی رہے ہیں, بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں پاتے. پانی سے لے کر ہوا تک, زندگی, اولاد, جو کچھ ہدایت خدا تعالیٰ نے دی, خود سب خدا تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہیں. اور بہت ساری نعمتیں میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے, لیکن دل دھڑک رہا ہے. کتنی دفعہ کاؤنٹ کیا کہ کتنی دفعہ دھڑکا, لیکن چند منٹس کے لیے نہ دھڑکے تو معاملہ ختم ہو. اور میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ انسان بیماری سے شفا یاب ہوتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ. یہ کہ بیماری نہیں لگتی اس پہ کیوں نہیں کہتا الحمدللہ؟ پتہ نہیں کتنی بیماریاں لگ سکتی تھیں, نہیں لگی. حادثہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ. پتہ نہیں کتنے حادثوں کو خدا ہمیں بتائے بغیر روک دیتا ہے الحمدللہ. پتہ نہیں کتنے حادثے. ان سب پہ خدا تعالیٰ کا شکر چاہیے. تو ہم نعمتوں کے درمیان ہیں, نعمتیں چاروں طرف سے ہماری طرف ہیں. اور یہ تو بہت پرسکون پہلو ہے کہ ہم نعمتوں کے درمیان میں ہیں. ایک نافرمان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جتنی نعمتیں خدا کی ہیں یہ سب خدا کا لشکر ہے.
قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جب ہم کسی قوم کو سزا دیتے ہیں تو لشکر نہیں بھیجتے، زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے، اور ایکسٹرا کیوں کسی آرمی کو بھیجیں گے مارنے کے لیے؟ کیوں بھیجے؟ مثلا سنگاپور میں کچھ نہ ہو تو چونٹیوں تو اللہ کا لشکر ہے ہی ہے، یہ جو آنٹس چونٹیاں سنگاپور میں بے انتہا ہے، کچھ نہ کرے سنگاپوریوں کو تنگ کرنے کے لیے چونٹیوں سے کہے کہ اب نہ روکو، پھر کیا ہوگا یہاں پہ؟ معاملے کا کام، چونٹی اللہ کا لشکر ہے، مچھر ماسکیٹوز اللہ کا لشکر ہیں، فلائز اللہ کا لشکر ہیں، ہوا کس کا لشکر ہے؟ خدا کا لشکر ہے، چلا دے پھر۔ اور سونامی تو ہم دیکھ چکے ہیں، پانی کس کا لشکر ہے؟ خدا کا لشکر ہے۔ اس پیالے کو 2 انچ 3 انچ ادھر ادھر کر دے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے، خدا کا کام ہے، سب خدا کا لشکر ہے۔ ہم خدا کی نعمتوں کے درمیان رہ رہے ہیں اور خدا کے لشکر کے درمیان رہ رہے ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اپنے آپ کو پہچانا، اپنے آپ کو پہچانا۔ یہ جو الحمدللہ رب العالمین خدا نے موقع دیا ہے بیٹھنے کا، اس کو ہم سوچنے سمجھنے میں استعمال کریں۔ یہ ہماری برین اسٹارمنگ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر ایک برین اسٹارمنگ ہو، 10 دن ہم اس بات کے اوپر سوچیں گے ہم پیدا کیوں ہیں، خدا لایا کیوں ہے، یہ کہ امام حسین کا ماننے والا بنایا، یہ بنایا کیوں اس نے ہمیں اپنا ماننے والا؟ بلینز آف پیپل امام حسین کے نام کو جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ آپ کو خدا نے ریوارڈ دے دیا کہ آپ جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں۔ اب بعد میں کیا ہے، اب کیا چاہتا ہے، یہ ہم سمجھ لینا چاہیے۔ تو میں ایک پوائنٹ سے لیتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف جاؤں گا، حسینی ثقافت، یہ جو حسینی کلچر ہے یہ کیا ہے، اور جو ہمارا بیہیویئر ہے، آج کا جو انسان ہے اس کا بیہیویئر ہے وہ کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہماری پریپریشن ہو جائے، ہماری تیاری ہو جائے امام حسین کے فرزند کے لیے، انہیں تشریف لانا۔ بہت خوبصورت ایک نقطہ ہے، وہ میں اپنی خدمت میں عرض کرتا چلوں پھر اپنے ٹاپک کے اوپر آؤں۔ وقت کی امام جب تشریف لائیں گے ان کی ذات پہ درود بھیجے گا، محمد و آلہ تشریف لا کر دنیا کے سامنے ایڈریس کریں گے۔ کچھ پہلا خطاب ہوگا یونیورسل، ہر ایک آدمی اپنی لینگویج کے اندر سن لے گا، اس کتاب کو سمجھ لے گا۔ امام اپنا انٹروڈکشن کیسے کریں گے، کیسے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں بھی جاتے ہیں اپنا انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ امام اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے؟ جو فرسٹ فیو لائنز ہیں اس خطبے کی جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے رسول سے، اس میں لکھا ہے کہ امام تشریف لائیں گے، اپنے انٹروڈکشن میں کہیں گے انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ ایک یونیورسل ایڈریس ہے، اس یونیورسل ایڈریس کے اندر امام آئیں گے، اپنا انٹروڈکشن دیں گے، کس کے نام سے؟ انٹروڈکشن نون سے ہوتا ہے یا ان نون سے ہوتا ہے؟ نون سے ہوتا ہے۔ آپ مثلا کہتے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پر پی ایچ ڈی کیا ہے، لوگ پی ایچ ڈی کو جانتے ہیں اس لیے کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں فلاں اسکول کا پڑھا ہوں، یونیورسٹی کا پڑھا ہوں، چونکہ اس یونیورسٹی کو لوگ جانتے ہیں۔ نون سے انٹروڈکشن ہوتا ہے۔ امام تشریف لائیں گے کہیں گے انا ابن الحسین، تو کسی نے اس سے ایکسٹریکٹ کیا، بہت خوبصورت میننگ۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے جب وقت کے امام تشریف لائیں گے پوری دنیا امام حسین کو جانتی ہوگی، پوری دنیا میں امام حسین کا پرچم لہرا رہا ہوگا، بچہ بچہ حسین کو جانتا ہوگا۔ اسی لیے تو امام نے تشریف لا کر کیا کہا؟ انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں، جس حسین کو تم پہچانتے ہو۔ اور اب ہمیں یہ منظر آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے، 30 سال پہلے نہیں تھا، اب نظر آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر۔ کسی بھی کونے کے اندر چلے جائیں، اسی CNN BBC نے پوری دنیا کو سمجھانا ہے کہ بھائی چہلم آ گیا ہے، عاشور آ گیا ہے۔ یہ ہمارا میڈیا نہیں ہے، کسی اور کا میڈیا ہے، لیکن اللہ نے بندوبست ایسا رکھا ہے کہ حسین کا نام سب کو سننا ہے، اب سب تک پہنچ رہا ہے۔ شاید ہم بہت اچھے وقت میں ہیں اس وقت، صرف ہوشیار رہ جائے گا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، وہ ہم کر گزرے انشاءاللہ۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ محمد۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیا پتا؟
لیکن اگر اپنے ذہن سے سوچیں کہ بھائی سب سے بڑی نعمت خدا کی کون سی ہے، جو تمام نعمتوں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے سب شروع ہوگا، اگر یہ نہ ہو پھر کسی نعمت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں، مرضی ہے ہمارے اندر، ہمیں خدا نے ول پاور دی ہے کہ ہم چوز کر سکتے ہیں، یہ خدا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہم چوز کر سکتے ہیں، آپ نے چوائس سے یہاں پر آئے، چاہتے تو نہ آتے لیکن آپ آ گئے، آپ نے چوز کیا، یہ جو آپ کا سلیکشن ہے، یہ جو آپ کی پاور ہے کہ آپ چوز کر سکتے ہیں، اپنی ول پاور سے کچھ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اور تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں، میں معمولاً اس کو عرض کیا کرتا ہوں، تو ہم لوگوں کا جو مین ڈفرنس ہے جانوروں سے، جو ہماری سپیریئرٹی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اشرف مخلوقات ہیں ہم سب لوگ، کیا سپیریئرٹی ہے؟ کیا ہم جانوروں سے اچھا سونگھ سکتے ہیں؟ اسمیل، یہ پاور ہماری ان سے بہتر ہے کیا؟ ایک کتا ہم زیادہ سونگتا ہے، وہ جتنا ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے اسمیلز کو، ہم نہیں کر سکتے، ورنہ ہم لوگ کسٹم پہ کھڑے ہوتے پھر سامان سونگتے پھرتے، کیوں کتے کھڑے؟ وہ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا تو کیا تیز بھاگ لو گے تم؟ ٹائیگر اور تم ریس لگاؤ، دنیا میں جو سب سے اچھا تیز بھاگنے والا اس کو بھائی ٹائیگر سے ریس لگائے، کہاں ممکن ہے؟ اتنا تیز بھاگے گا وہ تو پیچھے دوڑ نہیں پڑے گا بیچارہ۔ جو ہمارا ہیوی ویٹ ترین بندہ ہے، اس سے کیا ہے، ایک ایلیفینٹ کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب تو وزن زیادہ ہونا کوئی اچھی بات بھی نہیں رہی ہے، سومو ریسلرز کو بھی لوگ مذاق میں دیکھ لیتے ہیں، ورنہ اور کوئی دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ سب کمال نہیں ہے، تو کمال کس میں ہے؟ نہ دیکھ سکتے ہیں بہتر، ایگل ہم سے زیادہ کہیں زیادہ اچھا دیکھتا ہے، نہ سونگ سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں، نہ وزن اٹھا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اندر، صرف ایک ہے، ہمارے اندر ول پاور ہے، جانوروں میں نہیں ہے۔ یہ مت سوچے گا ہمارے اندر کمپلیکیشن ہے، ان کے اندر کمپلیکیشن نہیں ہے، نہیں، بہت کمپلیکیشن ہے۔ جن لوگوں نے چونٹیوں کے اوپر کام کیا ہے، آج سنگاپور کی وجہ سے چونٹیوں کا بار بار تذکرہ آیا جا رہا ہے، جنہوں نے ان پہ کام کیا ہے، ان کے اسٹرکچرز کو جا کے دیکھیں کتنے کمپلیکیٹڈ اسٹرکچرز ہیں۔ مورس میٹرلنگ نام کر کے ہوا کرتا تھا، اس نے بہت محنت کی تھی، کئی سال لگائے اس کے اوپر، ان کے اسٹرکچرز کو لیا، دیکھتا تھا نہیں واقعی اسٹرکچرز بہت کمپلیکیٹڈ ہیں۔ ایک جانور جس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، پانی کے اندر بھی ہوا کرتا ہے، اپنے گھر کے لیے ایک ڈیم بناتا ہے خوبصورتی سے، وہی اپنے دانتوں کا سہارا لے کر، اپنے پنجوں کا سہارا لے کر پورا ڈیم بناتا ہے پانی کے سامنے، تاکہ وہاں سے مچھلیاں پکڑ لے، اور اس کے اندر اپنا گھر بناتا ہے ڈیم۔ یہ جو شہد کی مکھیاں کر رہی ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں شاید لاکھوں سال سے کر رہی ہیں، آسان ہے۔ آج اگر ہم کریں یہی کام جو شہد کی مکھیاں کر رہی ہیں، ایک کلو ہنی کا کئی $1000 کا پڑے گا۔ یہ سب ہو رہا ہے، ہماری خوبی کیا ہے؟ ول پاور، ان کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، یہ خدا کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اچھا اب میں بہت ذرا سا آگے تیزی سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم لوگ ارادے کے اوپر ہی فرق ہیں سارے۔ میں نے اپنا اسٹیٹس ایک سینٹینس بنایا ہوا ہے، وی آر نتھنگ بٹ اوور ڈیسیشنز۔ مجھے سمجھ میں آیا جو کچھ ہم ہیں فیصلوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہماری اپنی زندگی کے اندر چند بہت فیو مین ڈیسیشنز ہیں جنہوں نے پوری ہائی وے چینج کرنی ہے لائف کی۔ آپ کی لائف کی ہائی وے کچھ اور، میری ہائی وے کچھ اور، کس بیس پر؟ چند ڈیسیشنز، فیو ڈیسیشنز، 4-5 بس۔ میں 17.5 سال کا تھا، میں نے فیصلہ کیا قم جاؤں، نہ جاتا تو ہائی وے کوئی اور تھی، پتہ نہیں ہائی وے بھی تھی یا نہیں تھی، اصل راستہ کچھ اور تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2-3 بڑے فیصلے کیے ہیں، ان میں سے ایک شادی کا ہے، اللہ جانتا اس کے بعد کیا ہوا ہے، لیکن بڑا فیصلہ تھا۔
2-3 بڑے فیصلے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پانی پیوں یا نہیں پیوں، چائے پیوں یا کافی پیوں، چاول کھاؤں گا یا روٹی کھاؤں گا، باقی سب چھوٹی چیزیں ہیں. کون سے کلر کا ٹراؤزر پہنوں گا، کون سی شرٹ پہنوں گا، یہ سب چھوٹی باتیں ہیں. زندگی میں 2-3 بڑے فیصلے ہیں بس، اور باقی آپ جو کچھ بھی ہیں نا وہ 2-3 ڈیسیشنز ہیں. دیٹس اٹ، ختم ہو گیا معاملہ. یہ بات اگر آپ نے قبول کر لی نا، اس کے اوپر غور فرمائے گا. پھر اپنے آپ سے ایک اور سوال پوچھیے گا، یہ فیصلے کرتا کون ہے؟ میں تو اپنے لیے اچھی طریقے سے کہہ سکتا ہوں، اگر میں 17.5 سال کی عمر میں خون نہ جاتا تو میری لائف کچھ اور ہوتی. یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا. میں اب سب کے سامنے 30 سال پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے، میں نے نہیں کیا. کیسے ہوا ہے اللہ جانتا ہے. اب میں اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں. غلط فیصلے تو ہو ہی جاتے ہیں، غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں. مثلا 1 ملین آپشنز تھے، 999,000 غلط تھے، ایک صحیح تھا. وہ ایک صحیح کیسے ہوا؟ یہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے. 7 بلین لوگ ہر روز بلینز آف ڈیسیشنز لے رہے ہیں. رائٹ ڈیسیشن کیسے ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ 2 مین جگہوں سے آتا ہے. عرض کروں گا، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اور یہ نعرہ بہت صحیح وقت پہ لگایا انہوں نے. کیوں؟ صحیح ڈیسیشن یہیں سے آئے گا اور کہیں سے نہیں آئے گا. صحیح فیصلہ آنا یہیں سے ہے. مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد. میں اس پہ ایک جملہ بھی عرض کرتا ہوں. بہت سے بار ساری باتیں ریپیٹڈ ہیں، اس لیے میں کسی ایک جگہ 2 دفعہ اشرا نہیں پڑھتا کہ بھائی دوسری دفعہ جاؤں گا پھر وہیں پڑھوں گا تو پکڑ نہیں ہے کہ پچھلے سال بھی یہی پڑھا تھا. یہ خیر انٹرنیٹ پہ دے دیتا ہوں تاکہ اگر کسی کو ریپیٹڈ سننے کا موڈ آ رہا ہے تو اٹھا کے وہ سن لے گا. پھر میں ایک بات بہت عرض کیا کرتا ہوں، میں زمین پہ گرنے لگتا ہوں نا، کہتا ہوں یا علی مدد. بہت اچھا لگتا ہے. ان کے علاوہ کون مدد کر سکتا ہے؟ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، جب زندگی کے فیصلے کرنے لگتا ہوں تو یا علی مدد کیوں نہیں کہتا؟ بھائی یہ جو میں زمین پہ گروں گا نا، اس سے میری ایک ہڈی ٹوٹے گی، 2 ہڈیاں ٹوٹیں گی زیادہ سے. 2 ہڈیاں ٹوٹنا کوئی بڑا صدمہ نہیں ہے. گمراہ ہو گیا پھر وہ بہت بڑا صدمہ ہے، اسے کون جھیلے گا؟ باقی سب تو چھوٹی باتیں ہیں. جب آپ زندگی کے مین ڈیسیشنز لینے لگے تب کہیں یا علی مدد، اے مولا میری مدد کر. ہدایت آپ کی ہے. شاید بہترین روایات میں سے ایک روایت جو اللہ کے رسول نے امیر المومنین کے لیے ارشاد فرمائی ہے، بہترین روایات میں سے ایک روایت، العلی مع الحق والحق مع علی یدور الحق حیث ما دار. علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، حق وہاں جائے گا جہاں علی جائیں گے. بہترین روایات میں سے ایک روایت. اس کے اوپر دیکھیں، ہمیں اس وقت کہنا چاہیے علی مدد. ہمارے فیصلے کب صحیح ہوتے ہیں؟ 2 طرح سے صحیح کر سکتے ہیں اپنے فیصلوں کو. نمبر 1، فیصلوں کی بھی کوئی روٹس ہوتے ہوں گے. ایک بہت اچھی بات ہے آج کے زمانے میں، آج کی اسٹڈیز میں بہت ڈیپتھ ہے. آج کی اسٹڈیز میں ڈیپتھ ہے. کوانٹٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کوانٹٹی ہماری بہت زیادہ ہے. وہ اسٹیفن ہاکنگ کہتا ہے کہ ہم لوگ 4 سال کے اندر اتنی انفارمیشن کریٹ کر رہے ہیں جو ہم نے حضرت آدم سے لے کے اب تک کی تھی. ہر 4 سال سے کم مدت میں ہم اتنی انفارمیشن بنا رہے ہیں، اس کی سپیڈ بھی بڑھائے چلے جا رہے ہیں ہم لوگ. یعنی اگر حضرت آدم سے لے کر 200 سال پہلے تک کی ساری لائبریریز کو جمع کریں تو کس پر آ جائیں گی؟ ایک فلش ڈرائیو پہ آ جائیں گی. کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن ہماری انفارمیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. صرف تیزی سے نہیں بڑھ رہی، ڈیپتھ بھی آ رہی ہے. اب ہم لوگ اپنے بارے میں بہت کچھ سمجھنے لگے. فیصلے کیوں کرتے ہیں؟ سائیکالوجی کے اندر، حتی بایولوجی کے اندر ہمارے روٹس کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ جو ایڈورٹیزمنٹ کی دنیا کے اندر ہو رہا ہے، یہ تو انہوں نے ہمیں اپنے ہاتھ کا کھلونا بنا لیا ہے. جب مرضی چاہتے ہیں -20 میں آئس کریم لکھوا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں.
جو مرضی چاہیں گے، جو مرضی چاہیں گے بکوا دیں گے. 40 ڈگری میں کہیں گے باربیکیو کرو. ارے بھائی پہلے وہ گرمی سے بھوک رہا ہے بیچارہ، لیکن کرتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا انہوں نے ایسا کر دیا. مارکیٹنگ کے پلیئرز ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو چاہیں گے کر لیں گے. کیوں؟ انہوں نے ہیومن ول پاور کو اسٹڈی کر لیا ہے، یہ گھومتی کیسے ہے انہوں نے پکڑ لیا. البتہ ایکسیپشنز بہت زیادہ ہیں، ایکسیپشنز بہت زیادہ ہیں. اب بھی نہیں سمجھ پاتے مومن قربانی کیوں دیتا ہے، یہ نہیں سمجھ پاتے. امام خمینی نے ایک جگہ بہت اچھا کہا ہے، کہنے کہ یہ پوری دنیا کفر ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی ہمارا جوان قربانی کیوں دیتا ہے. یہ اس کو نہیں سمجھ پائیں گے. اس کو میں عرض کروں گا کبھی ول پاور کہیں سے تو آ رہی ہے. یہ آپ کا جو انٹینشن، آپ کا سلیکشن ہے، یہ کسی بیس پر ہے اور ہمیں وہ صحیح کرنا ہے. 2 بڑی بیس ہے. نمبر 1 آپ کی کلچر. ایک ہی کنڈیشن میں 2 مختلف کلچر کے لوگوں کو بٹھائیے، بالکل ڈفرینٹ 2 ڈیسیژنز آ جائیں گے آپ کے سامنے، بالکل ڈفرینٹ. کلچر کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو اثر ڈال رہی ہیں، لیکن ایک مین پوائنٹ کلچر ہے. کلچر امپیکٹ ڈالتا ہے، کلچر آپ کی ڈیسیژنز لے لیتا ہے. اچھا اب سوال یہ کلچر بنتی کیسے ہے؟ ہمارے اندر ایک کلچر ہے. آپ جتنے ہم لوگ اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں سب کے اندر ایک علیحدہ کلچر ہے. ایک کلچر کا مین ڈومین ہے پاکستانی کلچر، انڈین کلچر، سنگاپورین کلچر، فلاں کلچر، فلاں کلچر. اس مین ڈومین کے اندر اتنے زیادہ ویریبلز ہیں کہ ہر آدمی کی اپنا علیحدہ کلچر ہے. اس کی بیس پر، جس میں اس کے ہیومن ایکسپیرینسز بھی شامل ہیں، اس کی بلیفز بھی شامل ہیں، اس کی پاس کی پریکٹسز بھی شامل ہیں، ان سب کی بیس پر ایک ڈیسیژن لیتا ہے جو ممکن ہے اس کے بھائی سے بھی علیحدہ ہوگا، جبکہ بھائی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا، اسی ایکسپیرینس سے گزرا تھا، اس کے باوجود علیحدہ ہو سکتا ہے. ایک چیز کلچر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں موضوع کی تھوڑا سا نزدیک لاؤں، اگر میری کلچر حسینی کلچر ہو گئی تو کیا ہوگا؟ میرے ڈیسیشن حسینی ڈیسیشن ہونے لگیں گے. اچھا اگر میری کلچر حسینی کلچر نہیں ہوئی، میرے ریچولز حسینی ہوئے، پھر تو میرے ڈیسیشن حسینی نہیں ہوں گے. یہ خطرناک جگہ ہے. اس کو میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. اگر ریچولز میرے حسینی ہوئے اور کلچر حسینی نہیں ہوئی تو ڈیسیشن کون سے ہوں گے؟ پھر حسینی ڈیسیشن نہیں ہوں گے. مثلا ایک آدمی کی کلچر تو ابھی بھی میٹیریلسٹک کلچر ہے، ریچولز میں کچھ حسینی ہے. ریچولز حسینی کیا ہے؟ 10 دن تو منا لیتا ہے، لیکن اندر جو کلچر ہے، اس کی اندر جو چیز گھسی ہوئی ہے وہ میٹیریلزم ہے. اس کے ڈیسیشن کیسے ہوں گے؟ میٹیریلسٹک ڈیسیشن. یہ حسینی ڈیسیشن نہیں لے پائے گا. اب جو ہمیں کرنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ یہ روح حسین ہمارے اندر ہو، اندر ذات کے اندر. یہ روح حسین اندر لانی پڑے گی. ہم نے اور آپ نے اس میں بہت لمبا ڈسکشن ہے. مجھے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ نہیں تھیں. وہ مر گئے، دنیا سے چلے گئے، صرف اچھی نیت سے سید الشہداء کا ذکر کر رہے تھے. اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بے پناہ ملے گا، بے پناہ اجر ملے گا. ان کے ثواب کو ہم بیان نہیں کر سکتے. لیکن ایک اور مسئلہ ہے. اب اگر یہ کمپلیکیشن میرے سامنے آ گیا اور میں نے کہا میں پھر وہی کروں گا بغیر سوچے سمجھے اور چلا جاؤں تو مجھے کتنا اجر ملے گا؟ انہی کے برابر ملے گا؟ نہیں. کیوں؟ انسانوں کو اجر ملتا ہے علم کے حساب سے، معرفت کے حساب سے. آپ کے پاس معرفت کا چانس ہے، آپ لے کیوں نہیں رہے؟ آپ اپنی معرفت کو بڑھا کیوں نہیں رہے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے مثال کے طور پر میرا بچہ کلاس 5 کا ایگزام دے کر آیا، اس نے ایگزامینیشن شیٹ میرے سامنے رکھی، کہا دیکھیے میں نے کتنا اچھا لکھا ہے. اس کے اوپر اس کو A گریڈ ملا، بہترین مارکس ملے. کلاس 10 میں آیا، نعوذ باللہ گریڈ خراب ہو گئے، لے کر آیا کہنے کہ دیکھیے میں نے بالکل وہی لکھا تھا جو میں نے کلاس 5 میں لکھا تھا اور مجھے گریڈ کم دے دیے. دیکھیے کتنا غلط کیا انہوں نے. تو میں اسے کہوں گا بیٹا وہ کلاس 5 تھی، اب کلاس 10 ہے. یہ میٹرک ہے، یہ او لیولز ہے، یہ ڈفرینٹ ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، دنیا امام حسین کی شناخت میں آگے بڑھی ہے یا نہیں بڑھی ہے؟ بہت آگے بڑھ گئی ہے.
بہت آگے چلے گئے ہیں لوگ. اچھا اگر ہم وہی 2 نسل پیچھے رہے پھر اب سوچیں گریڈ اے ملے. شاید میرے جد امجد نے شاید میٹرک کے برابر بھی نہ پڑھا, اپنی پاکیزگی کے ساتھ امام حسین کو یاد کیا. جتنی بہترین ذہن میں توانائی تھی اس کے ساتھ امام حسین کو سمجھا, دنیا سے چلے گئے. اجر عظیم ان کو نصیب ہوگا. میں نے 12 سال قوم میں وقت گزارا, سوشل سائنسز میں فلاں کام کر لیا, پوری دنیا کا سفر کر لیا. میں کہوں میں اسی پہ کافی ہوں جتنا میرے جد امجد نے کیا تھا. نہیں, میں نے ضرور کروں گا اگر میں وہ کروں گا. خدا مجھ سے سوال لے گا کیوں؟ میں کہوں گا میں نے وہی کیا میرے دادا نے کیا. کیونکہ تمہارے دادا کی کنڈیشن کچھ اور تھی. تم اپنا سوچو. تم کہتے ہو تم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو, تم کہتے ہو میں نے یہ پڑھا ہے, میں نے یہ کیا ہے, یہ میری کمائی ہے, یہ میرے دنیا میں اسٹیٹس ہے. اس کے بعد تم کہتے ہو میں کروں گا وہی جو بجنور کے ایک گاؤں کے اندر میرے دادا نے کیا تھا. کیوں آگے کیوں نہیں آئے؟ پوری دنیا تو حسین کے نام پہ آگے بڑھ رہی تھی, تم کیوں نہیں بڑھے؟ فیضان مسلم یہ کوشچن ہے. آپ کو مجھے آگے بڑھنا ہے, آپ کہیں گے پھر یہ نہیں کرنا جو ابھی ہم کر رہے ہیں. نہیں, یہ کرنا ہے, اس سے آگے بھی دیکھنا ہے. یہ تو ضرور کرنا ہے, یہ تو ہماری اساس ہے, بنیاد ہے, اس نے تو ہمیں بنایا ہے. بلکہ اس کے بارے میں تو میں ایک اور جملہ اپنے طور پہ سمجھ پایا ہوں. کبھی کبھی کراچی میں سخت وقت آتا ہے نا, عزاداری کی وجہ سے, عزاداری کر رہے ہوتے ہیں, سخت وقت آتا ہے, تو میرے ذہن میں ہمیشہ ایک بات آتی ہے, یہ قومیں عزاداری نہیں کر رہی, عزاداری قوم بنا رہی ہے. عزاداری قوم بناتی ہے, قومیں عزاداری نہیں کرتی. اب اگر آپ ایک بات دیکھیں نا, تو جو عزاداری کرنے والے ہیں وہ کوئی انگلش میں کر رہا ہے, کوئی اردو میں, کوئی چائنیز جاپنیز میں, کوئی فارسی عربی میں. ان سب کو عزاداری ایک کلچر میں ڈھال رہی ہے, ان سے قوم بنا رہی ہے. آپ پیچھے نہیں رہ جائیے گا, آپ کو ہمیں آگے بڑھنا ہے اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ. اس لیے حسینی کلچر بہت ضروری ہے. حسینی کلچر کا پہلا کمپوننٹ کیا تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, گھڑی دیکھ کے یاد آیا کہ وقت, البتہ مجھے 10 منٹ دیر سے ملا تھا, تو میں 10 منٹ زیادہ لینے کا حق رکھتا ہوں. درود بھیجے گا محمد کیا وقت آ گیا ہے, ٹائم بھی مانگنا پڑ رہا ہے. پاکستان میں تو بہت فری ہوتا تھا. یہ پہلا کمپوننٹ کیا ہے؟ بندگی. مولانا صاحب نے بہت اچھا ارشاد فرمایا, میں اس کو مزید تاکید نہیں کروں گا. عبادت کچھ اور ہے, بندگی کچھ اور ہے. میں صرف ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اس لیے میں مولانا صاحب کو سننے بھی بیٹھا, میں نے دیکھ لوں آج وہ کیا ارشاد فرما رہے تاکہ اس کے بعد بولوں, ایسا نہ ریپیٹ ہو جائے. آپ نے آیت کریمہ سنی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیا و برائی سے روکتی ہے. یہ نماز بے حیا و برائی سے کیسے روکتی ہے؟ اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھ رہا اقرؤ الصلاۃ, نماز پڑھو. ایک جگہ بھی نہیں لکھا اقرؤ الصلاۃ. ہر جگہ کیا لکھا ہے؟ اقیم الصلاۃ, اقیم الصلاۃ. الذین اقاموا الصلاۃ, وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں. تو بھائی آپ خود بتائیے, آپ نماز قائم کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں؟ ہم تو اللہ سے کہیں خدا تو عربی میں جو کچھ کہتا ہے کرو کرو, قائم کرو قائم کرو, ہم تو پڑھتے ہیں. ہم تو اپنی وہی 20-25 منٹ کی 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں, معاملہ ختم, اور خدا کہے گا میں نے پڑھنے کو کب کہا؟ پڑھو نہیں, قائم کرو. ہم کہیں خدا قائم کرنے میں اور پڑھنے میں فرق کیا ہے؟ تو خدا ہم سے کہے گا وہ جو پڑھتے ہو نا وہ 25 منٹ کی ہوتی ہے, جو میں کہہ رہا ہوں قائم کرو وہ 24 گھنٹے کی ہوتی ہے. پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, نماز اس اٹھنے بیٹھنے کے عمل کا نام نہیں ہے, نماز ایک ثقافت کا نام ہے, نماز ایک کلچر ہے. اگر فجر سے ظہر تک وہ کلچر رہے جو نماز کی ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے نماز قائم کر لی ہے. اور اگر آپ کی نماز کی کلچر مسجد سے باہر نکلتے ہی, وہ بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے یہاں تو بہرحال, مصلی سے ہٹتے ہی ختم ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے, نماز قائم نہیں کی ہے. آپ کو قائم کرنی ہے. قائم کرنے کا مطلب نماز کا ایک کلچر ہے. نماز کا کلچر کیا ہے؟
اب تھوڑا سا حسینی کلچر سے ہم نے کمپوننٹ نکالا تھا عبودیت. نماز کا کلچر کیا ہے؟ عبودیت, بندگی. بندے بنو. کیسے؟ دیکھو کہتے ہیں نماز میں قیام کرو, کھڑے ہو جاؤ. کیسے کھڑا ہوں؟ ہمیں بس معصومین کی روایت موجود ہے, کبھی موقع ہوتا ہے تو پہلے اس کے اوپر ایک مجلس پڑھتا نماز پڑھنے کے طریقے پر. ٹاپک نہیں اس لیے نہیں کروں گا. روایت فرماتی ہے, کہتی ہے قیام میں دونوں ہاتھوں کو زانوں پہ رکھو, سائڈ پہ نہیں رکھو, ہماری سائڈ پر کھڑے نہیں, زانوں پہ رکھو, تھائیس کے اوپر تھوڑا سا بینڈ ہو جاؤ, گردن تھوڑی سی جھکاؤ, سجدگاہ کی طرف دیکھو. کیسے کھڑے ہو؟ کہا ایسے کھڑے ہو جیسے غلام اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک تشبیہ دی ہے, فرمایا ایسے کھڑے ہو جیسے تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو. بندگی. رکوع کرو تو کیسے کرو؟ کہا رکوع کرو گردن نکال کے, گردن یوں آگے بڑھاؤ, آنکھوں کو سجدگاہ کی طرف رکھو یا اپنے قدم کی طرف رکھو, قدم کی طرف مناسب ہے. ایسے رکھو, گردن یوں نکالو. کیوں گردن نکالیں؟ کہا گردن ایسے نکال کے کھڑے ہو جیسے خدا میں تیری راہ میں گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں, کاٹ لے میری گردن. بندے بنو. سجدے میں جاؤ, پیشانی کو سجدگاہ پہ رکھو, خدا سے کہو خدا میں تیرا ذلیل بنتا ہوں, اپنی عظیم ترین چیز زمین پہ رکھ کر اعتراف کرتا ہوں. سب کا سب بندگی ہے. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. آپ اس جملے کے اوپر خوب تاکید کیجیے گا, خوب غور فرمائیے گا. اللہ کی طاقت سے, اللہ کی قدرت سے کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں. اچھا یہ کھڑا ہونے اور بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ سٹ ڈاؤن, اسٹینڈ اپ, سٹ ڈاؤن, یہ مطلب ہے نہیں. کھڑا ہوتا ہوں اور بیٹھتا ہوں, زندگی گزارتا ہوں, زندگی کے سارے کام کرتا ہوں. کس سے کرتا ہوں؟ بحول اللہ وقوتہ, بحول اللہ وقوتہ. میرے ساتھ کچھ دن پہلے ہوا, میرے گھٹنوں میں درد ہو رہا تھا. میں نے سوچا اپنے درد کا علاج کیسے کروں. جب میں نماز میں کھڑا ہونے لگا تو میرے گھٹنے تھوڑے سے ہلے, اور اس وقت میں نے کہا بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد. میں نے کہا خدا تیری حول تیری قوت سے کھڑا ہوتا ہوں, بیٹھتا ہوں, پھر میرے گھٹنوں میں درد کیوں کر رہا ہے؟ گھٹنوں کا درد صحیح کر دے تاکہ میں تیری دی ہوئی طاقت سے کھڑا ہوں, تیری دی ہوئی طاقت سے بیٹھوں. میں دیکھا واقعی صحیح ہونے لگا. پھر مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی, معاملہ صرف گھٹنے کے درد کا نہیں ہے, پوری زندگی کا معاملہ یہی ہے. خدا میں تیری طاقت سے روزی کما رہا ہوں, خدا میں تیری دی ہوئی طاقت سے بول رہا ہوں, تیری دی ہوئی طاقت سے سمجھ رہا ہوں, تیری دی ہوئی طاقت سے راستے پہ چلتا ہوں. سب کچھ تیرا ہے. یہ تو میں کون ہوں یہاں پہ کہ ہم نے نماز سے کلچر لیے؟ یہ سید الشہداء کی کلچر ہے. کیوں سید الشہداء نے فرمایا عاشور, شب عاشور ہمیں نماز اور قرآن کریم سے عشق ہے. یہ سید الشہداء کی کلچر ہے, عبودیت, بندگی. آپ بھی بندگی نے کیا ہے. تو اگر مثال کے طور پر اسائنمنٹ مولانا صاحب کہتے ہیں ٹیک ہوم, اگر آپ بندگی لانا چاہتے ہیں کیا کریں کہ جو میں نے نماز کے بارے میں چند پوائنٹس آپ کو دیے ہیں جو آپ پہلے سے جانتے ہوں گے, میں نے صرف ریمائنڈر کیا ہے, اس کو اپنے ذہن میں ہر نماز میں لے کر آئیں. اور میں اسٹوڈنٹ ہوں, 30 سال ہو گئے ہیں, میں آپ کو ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں, قسم کھانا اگر مکروہ نہ ہوتا نا, قسم بھی کھا لیتے. بعض اوقات لوگ جذباتی ہو کے قسم بھی کھا لیتے ہیں, لیکن میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, اگر آپ نے ایک ہفتے بھی ایسی نماز پڑھ لی جس کا صرف اشارہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر آپ نے اچھی طرح دیکھنا ہو تو اسرار الصلاۃ آیت اللہ خمینی کی پڑھ لیجیے گا, خاشعین کی نماز آیت اللہ دستگیر کی پڑھ لیجیے گا. اگر آپ نے ایک ہفتے بھی ایسی نماز پڑھ لی, آپ کی اسپریچویلٹی کو اگر اپورڈ ایک دھکا نہ لگے, تو علماء بڑے سخت الفاظ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا. ان میں سے بات یہاں تک کا ہمارے منہ پہ تھوک دینا, اگر تمہاری معنویت کو ایک اچھا پوش نہ ملے, محنت کرنی ہوگی. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, ہر پتھر ہیرا نہیں بنے گا. اگر وقت کے امام کے خیمے میں پہنچنا ہے نا, تو اس آگ کی بھٹی سے گزرنا پڑے گا. یہ جو اب آگ کی بھٹی کو میں کیا کہوں, یہ جو ایک فائر پلیس ہے, اس سے گزرنا پڑے گا, ورنہ ہم ہیرا نہیں بن رہے, ہم ڈائمنڈ نہیں بن پائیں گے.
اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. تو سید الشہداء کی ثقافت ہے, اپنی ثقافت, اس ثقافت کو اپنے اندر لے کر محنت کریں بندگی کے اوپر. اچھا اب میں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں گا کیونکہ 2 دن سے کہنا چاہ رہا ہوں, رہ رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا کا ہر فرمان اچھا ہے, خوبصورت, ایک انتہائی نفیس فرمان, بہت سادہ سا. قیمت کل امرئ ما یحسنہ, ہر شخص کی قیمت وہ ہوتی ہے جو چیز اس کو خوبصورت بناتی ہے. 2 طرح سے ٹرانسلیٹ ہوا ہے. ایک کراچی میں پوری یونیورسٹی اس قول کے اوپر بن گئی ہے. البتہ وہ بیچارہ جس نے بنائی ہے اس نے ساری محنت کر کے یہ مونوگرام میں ڈالا تھا, وہ ان لوگوں نے نکال دیا, یونیورسٹی کے اونرز نے. لیکن بہرحال اس نے بہت کچھ ڈال لیا, ابھی بھی نام لینے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر کیا اس گلاس میں کی قیمت کیا ہے جو اس گلاس کو خوبصورت بنائے؟ یعنی آپ اس گلاس کا اصل مقصد کیا دیکھتے ہیں, یہ اس کی قیمت ہے. اگر مثال کے طور پر اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ہوتے اور کوئی کہتا ہے اس کی خوبصورتی, اس کی بیوٹی اس کے ڈائمنڈز کے اندر ہے, تو اس کی ویلیو کس کے اوپر تھی؟ ڈائمنڈز کے اوپر. اب کہیں گے نہیں, اس گلاس کی ویلیو صرف اتنی ہے کہ اس میں پانی آ جائے, اس کی بیوٹی یہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس کی ویلیو اتنی ہے کہ اس میں پانی آتا ہے, دیٹس اٹ. میری اور آپ کی بیوٹی کس چیز میں ہے؟ ہم لوگ اپنی بیوٹی کس چیز میں دیکھ رہے ہیں, وہی ہماری ویلیو ہے. بس اگر ہماری کوئی بہن اپنی بیوٹی کو اپنی باڈی میں دیکھ رہی ہے نا, تو اس کی ویلیو اتنی ہے, بس ختم. اور اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوٹی کو حب حسین میں دیکھ رہا ہے تو اس کی ویلیو حب حسین ہے, اس کی ویلیو وہ ہے. اچھا اب سوال یہ, یہاں ڈسیپشن بہت زیادہ ہے, بہت ڈسیپشن ہے. وہ کیسے؟ آپ مجھ سے پوچھیں بھائی مولانا صاحب آپ اپنی بیوٹی کس میں دیکھتے ہیں, میں کھٹ سے کیا بولوں گا, میں تو امام کا خادم ہوں. اچھا کیا جو بول رہا ہوں یہی مانتا بھی ہوں؟ میں کہوں گا ہاں میں مانتا ہوں. تو پھر آپ ایک اور کام کریں گے, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ان کو ذرا آزماتے ہیں. پھر ہم ان کو آزما کے دیکھتے ہیں. کیوں؟ جب انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا, تو وہ جو اندر ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. کیسے ٹیسٹ لیں گے بھائی آپ؟ ایک طرف پیسہ رکھیں, ایک طرف اس کو رکھیں. اب آپ کہاں جائیں گے بھائی؟ ہو گیا ٹیسٹ. میں تو خادم امام ہوں اور کہیں پیسہ آ گیا تو وہاں چلا جاؤں گا. خادم امام تو وہاں کیوں گئے تھے, پھر یہاں کیوں نہیں گئے؟ جب ٹیسٹ ہوگا تب پتہ چلے گا نا کیا کیا ہے. ہم لوگ کے کہے کا بھروسہ نہیں ہے, اندر آپ کو جھانک کے دیکھنا پڑے گا اپنے اندر. ٹیسٹ کے موقع پر پتہ چلے گا. اچھا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ دیکھیں آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. پرائرٹیز کیا ہیں, وہ جو آپ کی پرائرٹیز ہیں وہ ڈیفائن کریں گی آپ اپنی بیوٹی کس چیز میں دیکھ رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرا بچہ بہت متقی ہو, بہت بڑا عالم بھی ہو, بہت پیسے والا بھی ہو, تو یہ تو خیر بہت ہی اچھا ہو گیا. اگر بہت پیسے والا ہوا اور تقویٰ میں نہ ہوا, اور اگر ایک وہ ہوا جس کے اندر تقویٰ اور علم تو ہوا اور پیسہ مجھے کہیں اور نظر آتا ہے, تو ہمارے خاندانوں میں کس کی رسپیکٹ زیادہ ہے؟ وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں اگر اس کی جیب میں کچھ ہو, اگر نہ ہو تو پھر وہ بزرگواری کے ساتھ اپنی جگہ پہ بیچارہ باقی رہتا ہے, احترام کسی اور کا ہوتا رہتا ہے. چلتی اس کی ہے خاندانوں میں. اچھا یہ ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ کلچر کا ٹرائنگل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے. اگر کاش, چھوٹی سی بات ہے, اس کو تھوڑا سا اور غور کر لیجیے گا. کلچر کا یہ جو پیرامڈ ہے نا, اس کا اپ سائڈ ڈاؤن ہو گیا ہے اس وقت. یہ جو دور ہے, آپ کہیں گے یہ مبالغہ ہے, ایگزیجریشن ہے, ایسی مولانا آزاد ایموشنل باتیں کرتے رہتے ہیں. میں اس کی وجہ ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا, آپ امام کے ظہور سے نزدیک ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ نزدیک ہو رہے ہیں. دنیا کی حالت بہتر ہوتی جائے گی یا بدتر ہوتی جائے گی؟ وقت ظہور کی دنیا کی حالت بہت خراب ہے.
ہم برائی کی طرف جا رہے ہیں. ایک مائنورٹی ہے جو اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی ہے اپنے امام کے لیے، لیکن اوور آل کنڈیشن کیا ہے؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. اس وقت جب امام تشریف لائیں گے ظلم محض حاکم ہوگا اس وقت، اور امام اس کے مقابلے میں عدل محض، پیور انجسٹس ہوگی. امام سے پہلے امام تشریف لائیں گے، پیور جسٹس امپلیمنٹ کر دیں گے. اس کا مطلب امام سے پہلے پیور انجسٹس ہے، نیٹ انجسٹس. یہ انجسٹس کلچر میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کلچر میں بھی ہوگا. جو جسٹ ہوگا اس کو لوگ انجسٹس کہیں گے، جو انجسٹس ہوگا اس کو جسٹس کہیں گے. یہ ہوگا دنیا کے اندر. جو سویلائزیشن ہوگی اس کو لوگ نان سویلائزڈ کہیں گے، اور جو ایکچولی جانوروں سے بھی نیچے ہوگا وہ سویلائزڈ ہوگا. کبھی کبھی ادھر ادھر گزرتے ٹی وی کے اوپر، ریڈیو پہ، اس پہ، اخباروں کے اندر میں کبھی کبھی ماڈرن لائف کی، ماڈرن ورلڈ کی کچھ پکچرز دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پوری ہیومن ہسٹری کے اندر اس جانور پن کو کبھی سویلائزیشن نہیں کہا تھا. اب کیوں کہہ رہے ہیں؟ یقین مانی کہنے کے قابل نہیں ہے یہاں بیٹھ کر، لیکن آپ بس ایک اشارے کی خاطر میں اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، پوری ہیومن ہسٹری کے اندر آج تک سوائے اس ایج کے آج تک کبھی ہم نے ان چیزوں کو ہیومینٹی کی سویلائزیشن کا حصہ نہیں سمجھا تھا جو ہم نے لاسٹ 40 ایئرز میں سمجھا ہے. پریسائزلی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں میں، کبھی نہیں سمجھا تھا. اس نیوڈیٹی کو جو اس وقت ہے پوری تاریخ تہذیب بشریت، ہیومن سویلائزیشن کے اندر کبھی اس کو سویلائزیشن نہیں کہا گیا تھا. جو ہوموسیکسولیٹی اس وقت ہے اس کو کبھی سویلائزیشن نہیں کہا گیا تھا، اب کہا جا رہا ہے. 70 سال پہلے بھی نہیں کہتے تھے، 50 سال پہلے بھی نہیں کہتے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بھی نہیں تھا، اب ہے. آپ کے سامنے کلچر کا پیرامڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہوا ہے. اور اگر آپ اس چکر میں پڑ گئے کہ مجھے اس کے اندر اپنے آپ کو سپیریئر ثابت کرنا ہے تو ایکچولی کیا ہوگا؟ اللہ کی نظروں میں انفیریئر ہوتے چلے جائیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ. بہت سخت مقابلہ ہو گیا. اور میں آخری جملہ اس سلسلے میں عرض کر دوں، ہر انسان کو رسپیکٹ چاہیے. کوئی تو کیا مجھے رسپیکٹ نہیں چاہیے؟ ہر انسان کو رسپیکٹ چاہیے، لیکن خدا نہ کرے اگر آپ ان لوگوں سے رسپیکٹ لینے کے پیچھے پڑ گئے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اپنی نان سویلائز بیہیویئر آپ سے کروا لیں گے، پھر کہیں گے اب ہم تم کو رسپیکٹ دینے کو تیار ہیں. اور میں سر کے بل اسی کو کر کے کہوں گا ہاں مجھے رسپیکٹ دے دو بھائی، میں محتاج ہوں. اب آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو حسینی کلچر چاہیے. کیسی کلچر؟ جو پوری دنیا سے کہ تم مجھے رسپیکٹ دو یا نہیں دو، عزت اللہ کے ہاتھ میں. امام سجاد کی طرح پوری دنیا رسپیکٹ نہیں دے رہی تھی، امام نے کہا کون کیا نہ دو، میں تم سے عزت مانگوں گا کیا؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤں ستون کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتے ہو. ستون کعبہ تھا، کوئی رسپیکٹ نہیں دیتا تھا. میں کہا نہ دو، عزت اللہ کی طرف سے، تم جاہلوں سے رسپیکٹ تھوڑی لیں گے. یہ حسینی کلچر ہے ایسا محترم. آپ آئیں اپنے دین کو اسٹڈی کریں، کہیں یہ میرا دین ہے میں اس پہ چلوں گا. سویلائز کہتے ہو سویلائز کہو، ان سویلائز نان سویلائز کہتے ہو، جو مرضی کہنا کہو، میں وہ کروں گا جو میرا خدا چاہتا ہے. دیٹس اٹ. میری داڑھی پہ اعتراض ہے، میری نماز پہ اعتراض ہے، میرے پردے پہ اعتراض ہے، جتنا کرنا ہے کرتے رہو، میں وہ کروں گا جو دین کہہ رہا ہے. آگے نہیں جاؤں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ کہے گا ہم آپ کو جاب سے نکال دیں گے، ہم آپ کو یہ کر دیں گے، ہم آپ کو وہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، اگر دین نے مجھ سے مانگا تو میں وہی کروں گا جو دین مانگتا ہے. میں راستے میں نہیں چلوں گا، میں لڑوں گا. جو کہیں گے ہم آپ کو برباد کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، آپ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے. حسینی کلچر یہ کہ نہیں، ٹھیک ہے تم جو دنیا کے لیے کر سکتے ہو نا کرو، میں وہ کروں گا جو میرا دین مجھ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ حسینی کلچر ہے. میں نہیں کہہ رہا ریڈیکلز بن جائیں، میں نہیں کہہ رہا القاعدہ فلاں فلوں ہو جائیں.
نہیں، میں اس ریشنلٹی کے ساتھ جو اہل بیت نے ہمیں دی ہے اس کے ساتھ دین کی بات کہہ رہا ہوں، اس ریشنلٹی کے ساتھ۔ مولا کے آگے لوگ مشورے دیتے تھے مولا امیر المومنین کو، ان کے نام سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد، کہتے تھے یہ شام کا جو گورنر ہے اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ مولانا ایک دفعہ ارشاد فرمایا کیا تم سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا کیسے حکومت کرنی ہے؟ تم سمجھتے ہو مجھے نہیں پتا حکومت کیسے کروں تو کیا ہوگا؟ اگر شریعت کی پابندی نہ ہوتی تو میں اس مکار کو بتاتا پھر مکاری کس کو آتی ہے۔ یہ مکاری میں بھی ہم سے نہیں جیت سکتا تھا، ہم نے شریعت کا راستہ لیا ہے، تو مولا آپ کی حکومت تو ختم ہو جائے گی، ہو جائے تو کیا ہوا؟ کیا دنیا کی حکومت کے پیچھے علی بن ابی طالب جائیں گے؟ اس موقع پر ارشاد فرمایا پوری دنیا کے خزانے مجھ سے چھینو، مجھے دو، پوری دنیا کے خزانے مجھے دو کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھیننے کے برابر ظلم کروں تو نہیں کروں گا، نہیں کروں گا۔ یہ علوی ثقافت ہے، یہ حسینی ثقافت ہے، یہ وہ ہے جو مجھ میں اور آپ میں چاہیے۔ لمبا سفر ہے، لمبا سفر ہے، ایک ایک کر کے ایجاد کریں۔ آپ کہیں گے بھائی یہ کام مشکل میں پھنسا دیا۔ وہ ہمارے ایک دوست تھے میرے پاس آئے، کہنے مولانا آپ ایسی باتیں مت کیا کریں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہیں گے میرا دل ڈوبنے لگتا ہے۔ آپ کی باتوں میں عمل کریں گے۔ وہ بہت اچھا ہوا، ایک جملہ ایک دبئی میں ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا جہاں پہ کافی ہمارے اچھے اچھے دوست آئے ہوئے تھے، تو ایک جگہ ہم نے کچھ باتیں پڑھی، میں باہر نکلا تو ایک آدمی وہاں پہ کھڑے ہو کے دوسرے سے کہتا اگر اس مولوی کو لاتے رہے نا تو سب کو غریب کر کے چلا جائے گا، ان کو کہاں جائے تم کو؟ یہ ہے مشکل بھائی، سادہ سی بات ہے۔ امام حسین کا راستہ آسان ہے، وہ جو آپ نے سنا ہے صراط علی امیر المومنین کا راستہ، امیر المومنین کے راستے کے بارے میں ایک روایت موجود ہے، کہا یہ شمشیر سے زیادہ کاٹنے والی ہے۔ علی کا راستہ، یہ جو راستہ ہے نا علی کا راستہ، یہ شمشیر سے زیادہ کاٹ دیتا ہے پاؤں کو، چلنے والے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ آسان نہیں ہے، ہمیں کون سی مشکل ہے بھائی؟ ہمیں پوچھنا پڑے گا ہم علی کے راستے پہ چلے کب ہیں؟ کہیں گے بھائی یہ کیا کیا؟ ہم تو سارے راستے، ہم ساری زندگی امیر المومنین کے راستے پہ چلے ہیں۔ امیر المومنین کے راستے پہ ظلم کے خلاف جہاد تھا، کب کیا؟ امیر المومنین کے راستے میں مظلوم کی حمایت تھی، کتنے مظلوم کی حمایت کی؟ امیر المومنین کے راستے میں ایک سچ بولنے پر 24 سال صبر تھا، ایک سچ بولنے، ایک سچ بولنے 24 سال صبر کرنا پڑا۔ کہا ٹھیک ہے ہم کریں گے، جھوٹ تھوڑی بولیں گے۔ یہ ہے معاملہ، ثقافت امیر المومنین کی، ثقافت سید الشہداء کی، وہ ہمارے اور آپ کے اندر آنی ہے۔ مولا کا کرم ہے میں اور آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، آپ یہاں پہ تشریف فرما ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ تشریف فرما۔ اچھا، آپ آخر میں اس بحث کو ختم کرتے ہوئے آگے کل حسین ثقافت سے کچھ اور عرض کریں گے آپ کی خدمت میں۔ کوئی کہے بھائی مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، تو میں اس سے کہوں گا بھائی کام تو مشکل ہے، لیکن جس کا ساتھ دینے والا حسین جیسا ہو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اگر مجھ سے کہو نا میں نے چلنا ہے تو بھائی میں تو واقعی نہیں چل سکتا، میرے تو بس کا بھی نہیں ہے، لیکن جب وعدہ ملا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، اب ڈر کس بات کا ہے؟ اب کس بات کا ڈر ہے بھائی؟ وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، مثلا ہم کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کتنے پیسے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی پیسے ویسے نہیں لے کے جا رہے، کہتے ہیں کیا حماقت ہے، کوئی پیسہ نہیں لے کے جا رہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی کریڈٹ کارڈ ہے نا، اس کی اتنی لمٹ ہے، اس میں سب کام نکل جائیں گے یار، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کاش کریڈٹ کارڈ کی برابری دین بھی یقین کر لیتے ہم لوگ، کیوں نہیں سید الشہداء پہ اعتماد کرتے؟ دیکھا ہے کسی نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا نہ ملی ہو،
یعنی واقعا مدد کا ایک انداز ہے. ایک دفعہ میں ایسے اٹھتے بیٹھتے کہتا ہوں یا امام میری مدد کر دیجیے، ایسے ہی کہتا رہتا ہوں. ایک دفعہ ہوتا نہیں، ایک دل کی گہرائی سے اس جگہ پہ پہنچ کر امام سے کہتا ہوں مولا میں آپ کا منتظر ہوں، اب دنیا میں کچھ نہیں میرے پاس. مدد ہی مدد ہے، کس کا ساتھ نہیں دیا. اور میں اپنی خدمت میں پوری اطمینان سے عرض کر رہا ہوں، یہ جو ہمارا اب یہاں بیٹھے ہیں ان کی مدد نہ ہوتی تو بیٹھ سکتے تھے. ہمارے دشمن کم تھے. وقت امام کے پاس جا کر کسی نے ایک دفعہ ایک رقعہ لکھا، خط لکھا، لیٹر. اس لیٹر میں لکھا مولا ہمیں دعا کیجیے گا. امام نے جواب بھیجا، وقت کے امام نے جواب بھیجا. اس زمانے میں لیٹرز کا ایکسچینج ہوتا تھا. امام نے جواب میں بھیجا اگر ہم تمہیں دعا نہ کرتے نا تو دشمن تمہیں کچل دیتے. ہم نے بچا لیا تم لوگوں کو. ہم نے تو پاکستان میں دیکھ لیا کس کس نے پلاننگ نہیں کی ہے تشیع کے خلاف. الحمدللہ رب العالمین. مشکلات ہیں آتی رہتی ہیں، الحمدللہ رب العالمین. ہمت کر کے آگے بڑھیں گے. سید الشہداء کا ساتھ ہوگا. زیادہ زیادہ کیا ہوں گے؟ زیادہ زیادہ مر جائیں گے. کس نے کہا بھائی یہ کہ کم ہے کہ مر جائیں گے؟ بھائی اگر اللہ کی راہ میں سید الشہداء کے نام پہ مر گئے اس سے اچھی کوئی اور موت آئے گی؟ بستر پہ رگڑ کے مرنا اچھا ہے کیا؟ ہاسپٹل میں پڑا رہا ہوں 2 سال تک اپنی ایڑیاں رگڑتا رہا ہوں، وہ اچھا ہے؟ کیوں وہ موت لوں؟ یہ موت کیوں نہ لوں؟ ایسی موت میں تو مر جاؤں جس میں امام حسین کے نام پہ موت آئی ہو. اس سے بڑھ کے کیا چاہیے؟ سیدھا سادہ امام حسین کے لشکر کی طرف. شہداء کے سردار تو وہ ہیں، میں مر کے انہی کے پاس جاؤں گا نا. تو میں جا کے کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا مولا 40 سال آپ کا نوحہ پڑا تھا، 40 سال آپ کے غم میں گریہ کیا تھا، اتنے سال ماتم کیا تھا، اسی امید پہ کیا تھا کہ مر کے آپ کے پاس آؤں گا. الحمدللہ رب العالمین. اس کی تیاری کرنی چاہیے. الحمدللہ رب العالمین کربلا نے ہم سب کو جگایا ہوا ہے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ کربلا نہ ہوتی نا تو ہم لوگ دنیا میں بہہ جاتے ہیں. یہ دنیا میں بہا کے لے جاتی. کربلا ہمیں جگا دیتی. کیوں کربلا جگاتی ہے؟ قربانیاں جگاتی ہیں. قربانیاں جگاتی ہیں. ہم میں سے کون انسان ایسا جس کو شیطان نہیں بہکاتا؟ سب کو بہکاتا ہے. ہم سب کو بہکاتا ہے کہیں نہ کہیں. لیکن کیا ہوتا ہے جب ہم بہکنے لگتے ہیں ایک موقع پہ یاد آتی ہے کہ اس دین کے لیے علی اصغر قربان ہو گیا. اس کے لیے اہل بیت نے قربانی دی تھی نا. میں کہاں جاؤں؟ امام حسین کا ماننے والا عزیز الجواب گریہ کرتے ہیں اور آپ کا دل امام حسین کے لیے روتا ہے. نہیں معلوم کون کون سی فضیلتیں یہاں پر برس رہی. بڑا اچھا کیا ہمارے دوست نے لائٹس بند کر دی تاکہ آپ کے دل میں اگر امام حسین کی یاد آ رہی ہو آپ کھل کے رو دیں. بڑی فضیلت ہے رونا. اور آج میں اس مظلوم کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں جس کے لاشے پہ تو امام حسین کا سامنا بھی نہیں ہوا. دور دور شہید ہو گئے. باقی سب شہداء 10 محرم کو شہید ہوئے، یہ 1 مہینے پہلے شہید ہو گیا. کربلا میں جتنے بھی مجاہدین تھے یہ لوگ جب میدان جنگ کی طرف جاتے تھے تو پہلے آتے تھے سید الشہداء کے سامنے ان کی دعا لیتے تھے، ان کی محبتوں کو لیتے تھے، پھر جاتے تھے. ایک غریب الوطن ایسا تھا جو بیچارہ تنہا کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. کوفہ کا غریب الوطن جو حسین کا بھائی ہے، کن کن وعدوں کے ساتھ بلایا تھا مسلم بن عقیل کو. مسلم بن عقیل کے مسائل جو مسلم بن عقیل کے مسائل میں بنیادی ترین جملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو حسین کا عاشق ہوتا ہے وہ اپنے عشق کے سارے مرحلوں کو گزارتا ہے. وہ اپنے عشق کے سارے مرحلوں کو گزارتا ہے. میں تو چند منٹ میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا.
جو مسلم بن عقیل ہے نا، یہ عاشق حسین ہے، عاشق حسین، عاشق حسین ہے آپ مسلم بن عقیل. تو پھر آپ نے عشق میں وہ سارے امتحان دیے جو حسین کے اوپر بیتے تھے. تو مسلم بن عقیل کہیں گے میں عاشق ہونے کے ناطے کوشش کروں گا، تو میں کہوں گا مسلم بن عقیل عشق کا پہلا امتحان حسین غریب الوطن تھے، تم غریب الوطن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو مسلم بن عقیل مجھ سے آ کر کہیں گے دیکھو میں کوفے کی گلیوں میں اکیلا گھوم رہا ہوں، بتاؤ میں غریب الوطن تھا یا نہیں تھا؟ تو میں کہوں گا آپ بہترین غریب الوطن تھے، باقیوں کو امام حسین کی ہمراہی ملی، آپ تو بالکل ہی اکیلے رہ گئے، آپ کو تو کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا. کوفہ کی گلیوں میں گھوم رہے، رات کا وقت آیا، جگہ سے واقف نہیں تھے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے. ایک مومنہ گھر سے باہر تشریف لائیں، روایات کے مطابق طوعا نام کر کے. مسلم بن عقیل سے کہا گیا ہے شخص تم شکل سے شریف النسب لگتے ہو، شریف خاندان کے آدمی لگ رہے ہو، رات کا وقت ہے، عبید اللہ بن زیاد کے جاسوس پورے کوفہ کے اندر گھوم رہے ہیں، میرے گھر کے سامنے مت بیٹھو، کہیں اور چلے جاؤ. مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا، تم پریشان مت ہو، کیا مجھے ایک گلاس پانی دے سکتی ہو؟ طوعا نے کہا کہ ہاں پانی حاضر ہے. وہ گئی، ایک پیالہ لے کر آئی، پانی دیا. مسلم بن عقیل نے پانی پی کر تھوڑی دیر انتظار کیا. اس عورت نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہیں اور چلے جاؤ. کہنے گے میں جاتا ہوں، میں وہ ہوں جس کو بلایا پھر میرا ساتھ نہیں دیا. جیسے ہی اس نے سنا کہا کہیں تو مسلم بن عقیل تو نہیں ہو. میں کہوں گا غربت اس کو کہتے ہیں، پردوں میں بیٹھی ہوئی عورتیں بھی جانتی ہیں آج مسلم بن عقیل اکیلا ہے. مسلم بن عقیل نے کہا ہاں میں مسلم بن عقیل، حسین کا نمائندہ جو اب اکیلا رہ گیا. عزیزوں میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا. ہماری جو مومنہ بہنیں ہیں نا، پہلے بھی اور آج بھی مجھے لگتا ہے ان کی قربانیاں مردوں سے زیادہ ہیں، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں. اس مومنہ عورت کو دیکھیے گا، طوعا کو کچھ دیر پہلے تک یہ عورت ہونے کے ناطے ڈر رہی تھی کہ اجنبی میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھا ہو. جیسے ہی سنا مسلم بن عقیل، کہا مولا میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر میں آ جائے. ارے طوعا تیرا سارا خوف ختم ہو گیا. اس نے کہا حسین کے لیے تو ہے سب کچھ، حسین ہی کے لیے تو ہے. اب نہ بچوں کا خوف، نہ اب اپنے گھر کا خوف، نہ اپنی جان کا خوف، اب سب کچھ مسلم بن عقیل پر قربان. کہا میرا گھر حاضر ہے. مسلم بن عقیل اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر استراحت کی، پھر عبادات کے اندر مشغول ہو گئے. میں آپ کا بہت وقت نہ لوں، لیکن مسلم بن عقیل کے مسائل بار بار کوئی کہاں پڑھتا ہے. تھوڑی دیر میں طوعا سے کہا طوعا مجھے دشمن کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. حیدر کرار کا بیٹا ہے نا، جنگ کے حروب میں، حرب کے تمام فنون میں ماہر. تو کہا مجھے دشمن کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، میرا اسلحہ لے کر آؤ. اسلحہ لے کر آئی مومنہ. کہا مولا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں باہر جاؤں گا، دشمنوں کو مقابلہ کروں گا. کہا میرے مولا باہر مت تشریف لے جائیے، آپ اکیلے ہیں، تنہا ہیں. آپ باہر جائیں گے دشمن آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے، بہانے سے کنٹرول کر لے گا. میرا گھر حاضر ہے، گھر کا دروازہ بند کر دیں گے، گھر کو قلعہ بنائیے، آپ اندر آئیے. مشورہ تو بالکل صحیح تھا، لیکن مسلم بن عقیل کی ہاشمی غیرت جاگ گئی. کہا وہ مجھے مار کر تیرے گھر میں گھسے ہیں، یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو میں کہوں گا مسلم اچھا ہوا کہ تم کوفہ میں تھے، شام غریبہ نہ دیکھی تم نے. کہاں صبر سجاد آتے دیکھنے کے لیے. یہ تو امام سجاد کا صبر تھا نا. مسلم بن عقیل آپ ہاشمی غیرت کا پیکر، لیکن صبر کا پیکر تو سجاد ہی ہے. باہر تشریف لے آئے، دشمن سے لڑے، ایسا لڑے عبید اللہ بن زیاد فوجیں بھیج بھیج کے تھک گیا. اپنے نمائندے سے کہنے لگا ایک کو مارنے کے لیے کتنی فوج چاہیے؟ انہوں نے کہا ارے تجھے نہیں پتا حیدر کرار کا بیٹا آیا ہوا ہے. حیدر کرار کا بیٹا ہے، عام آدمی تھوڑی ہے. اس کے بعد کہا بہانے سے پھنساؤ. ایک گڈھا کھود کے زمین پہ گرا لیا، اوپر سے پتھروں کو برسانا شروع کر دیا. مسلم بن عقیل
اور ایک اور روایت کے مطابق طوعہ کے اوپر حملہ کرنے کی غرض سے پھر مسلم بن عقیل نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا. ان لوگوں نے مسلم بن عقیل کے اوپر خوب پتھر برسائے. مسلم بن عقیل جگہ جگہ زخمی ہو گئے. ایک موقع پہ شدید پیاس لگی, کہا ایک پیالہ پانی دے دو. پیالہ لے کر آئے, اوپر کا ہونٹ کٹا ہوا تھا. پیالے کے اندر خون گرا, کہا نجس پانی ہے, میں نہیں پی سکتا. دوسرا پیالہ لایا, پھر خون گرا. تیسرا پیالہ جب خون گرا تو کہا اب مجھے پانی نہیں چاہیے, میں سمجھ گیا میرا مولا پیاسا مارا جائے گا. میں کہوں گا مسلم بن عقیل مبارک ہو, تم نے عشق کا دوسرا امتحان بھی دے دیا. میرے مولا غریب الوطن, مسلم غریب الوطن. میرے مولا پیاسے, مسلم بھی پیاسے. اب میں بہت مختصر کروں, دارالامارہ گئے, جو کچھ ہوا آپ کے سامنے. میں صرف اپنے امام کو سلام کروں گا, کسی اور کو امیر نہیں مانتا, صرف حسین امیر, اور کوئی نہیں. دارالامارہ سے زمین کے اوپر گرا دیا. زمین کے اوپر گرے, جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئیں. اس موقع کے اوپر بڑا ایک عجیب منظر آیا. مسلم کی لاش کو رسیوں سے باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا. میں کہوں گا مسلم, تم نے جو عشق کا بہت بڑا امتحان دے دیا. لاشا اور کسی کا پامال نہیں ہوا تھا, صرف حسین کا یا مسلم بن عقیل کا. کسی اور کا لاشا پامال نہیں ہوا, یا حسین کا یا مسلم بن عقیل کا. ارے مسلم بڑا کمال کر دیا, عشق کے سارے امتحان دے دیے. مسلم بن عقیل کہیں گے نہیں 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 ایسا نہیں ہوا, یہ حسین کا مقام کچھ اور ہے. وہ کیا ہے کہ تم نے نہیں دیکھا؟ جب میری شہادت کی خبر آئی, حسین نے میری بچی کو بلایا, اپنے زانو پر بٹھایا, اس کے کان میں گوشوارے لٹکائے, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا. بچی نے کہا ارے کہیں میرا باپ تو نہیں مارا گیا. میں کہوں گا بچی ذرا آہستہ بولو, سکینہ دیکھ رہی ہے, کل اس کا باپ بھی مارا گیا. نہ گوشوارے لٹکائے, گوشوارے چھین لیے, کسی نے سر پہ ہاتھ نہ رکھا, تماچے لگائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا